زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے اللہ کے خوف سے ایک آدمی کی نجات ہو گئی۔ اب حدیث سنیے۔ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ مرنے کے بعد اسے جلا کر اس کی آدھی راکھ سمندر میں اور آدھی راکھ تیز ہوا والے دن خشکی میں اڑا دی جائے۔ آدھی راکھ سمندر میں ڈال دو اور آدھی راکھ جب تیز آندھی ہو، تیز ہوا والے دن خشکی میں اڑا دی جائے۔ اللہ تعالی نے ساری راکھ جمع کر کے اسے زندہ فرمایا اور اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا اے اللہ تیرے خوف سے کیا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اسے معاف فرما دیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدمی کو ہمیشہ اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جتنا بڑا متقی ہوگا اتنا ہی بڑا ڈرنے والا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت قریب آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن، حسین یا ان کے ساتھ کوئی اور، یہ سارے کے سارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت عمر جو ہے وہ رونے لگے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ عمر موت کے ڈر سے رو رہے ہو؟ فرمایا موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا۔ یہ خوف، یہ ڈر، یہ نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو آپا سمجھ لے، اپنے آپ کو پیر سمجھ لے۔ جو اپنے آپ کو پیر سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو آپا سمجھتی ہے، وہ اصل میں متقی نہیں ہوتے۔ تقوی والے لوگ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ یہی حضرت عمر ہیں کہ عبداللہ ابن عباس ملاقات کے لیے آئے ان کے انتقال کے وقت میں۔ آنکھیں کھولی، دیکھا عبداللہ ابن عباس ہیں۔ حضرت عمر رو دیے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو حضرت عمر نے ایک جملہ کہا، لا لیا ولا علیہ، لا لیا ولا علیہ۔ یہ فرمایا کہ بس میں چاہتا ہوں میری زندگی بھر جو میں نے نیکیاں کیے اس کا مجھے کوئی بدلہ نہ ملے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن میرے گناہوں پر اللہ میری پکڑ نہ کرے۔ یہ خوف، اتنا بڑا آدمی ہے حضرت عمر کہ جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی، لیکن یہ خوف قرآن میں اور روایت حدیثوں میں کئی مقامات ایسے ہیں کہ ان کے رائے کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، کئی جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رائیں دی، اور بہت اونچا مقام، بہت اونچا مقام جب مسلمان ہوئے ہیں تو حضرت جبریل نے آ کر کہا ہنی لک یا عمر، عمر تیرے لیے خوشخبری ہے۔ سارے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ عمر کے اسلام لانے سے فرشتوں میں اتنے عید منائی جا رہی ہے، ہر فرشتہ دوسرے فرشتے کو مبارکبادی دے رہا ہے۔ یہ اتنا اونچا آدمی اور انتقال پر کیا ڈر رہا ہے؟ ان کا لا لیا ولا علیہ، لا لیا ولا علیہ۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا حشر کے میدان میں گواہی دوں گا کہ آپ اچھے تھے۔ تو حضرت عمر ہلکے سے مسکرائے انتقال سے پہلے، یہ فرمایا بس تو گواہی دے گا، اب میں خوش ہو گیا کہ اللہ کے ساتھ سے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اس لیے اپنے فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو جو اچھا مت سمجھو۔ آدمی کرتا رہے ڈرتا رہے، کرتا رہے ڈرتا رہے، وہ تو منزل تک پہنچے گا۔ اور کوئی سمجھے کہ نہیں میں تو بہت کچھ ہوں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ جو کہے گا میں بہت کچھ ہوں وہ کچھ نہیں ہے، وہ زیرو ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں بھی زیرو ہے۔ کہ اچھا آدمی اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اچھا آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو جو خرابی سمجھتا ہے۔ ابن ابی ملیکہ جو صحیح بخاری شریف کے راوی ہیں، کئی روایتیں ان کی ہیں، وہ کہتے تھے کہ انی ادرکت 30 انفارا من الصحابہ الذین کانوا یخافون علیہم النفاق، میں نے 30 صحابہ ایسے دیکھے جو اپنے بارے میں نفاق کا ڈر لگاتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا میرا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ کا خوف پیدا کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا رلا دینے والا قصہ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک خاتون بیمار ہوئی، فالش کا اثر پڑ گیا، کئی بیماریوں نے گھیر لیا، بہت علاج کرایا، کوئی فائدہ نہیں، اب مرے تب مرے، اب مرے تب مرے۔ تو اس عورت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، امام احمد ابن حنبل سے جا کر کہو کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے۔ بیٹے نے کہا کہ امی اتنا علاج کرایا، اتنا پیسہ خرچ کیا، کوئی فائدہ نہیں، کیا فائدہ ہوگا ان کی دعا سے؟ ماں نے کہا کہ بیٹا میرا یہ آخری تمنا ہے، تم اتنی پوری کر لو، ان سے جا کر دعا کرا لو۔ چنانچہ اس عورت کا لڑکا وہ آیا امام احمد ابن حنبل کی مجلس میں، کئی فقہا، کئی علماء، کئی بڑے بڑے محدثین ان کی مجلس میں موجود تھے۔ امام صاحب جو ہے درس دے رہے تھے۔ جب امام صاحب درس دے کر فارغ ہوئے تو یہ بیٹا جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، سارے محدثین چلے گئے۔ امام صاحب نے پوچھا بھی تم کیوں بیٹھے ہو، کیوں آئے ہو؟ یوں فرمایا کہ آیا ہوں، میری ماں نے بھیجا ہے، لیکن کوئی فائدہ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس آنے کا۔ امام صاحب نے کہا بھی فائدہ نہیں ہے، پھر کیوں بیٹھے ہو؟ کوئی فائدہ نہیں ہے تو چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ بس ماں کے کہنے کی وجہ سے آیا ہوں، کچھ امید تو نہیں ہے کہ میرا کام بنے۔ اچھا بتاؤ کیا کہا ہے تمہاری والدہ نے؟ یوں کہا کہ میری والدہ بیمار ہیں، فالج کی بیمار ہیں، بہت علاج کرایا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ اصرار کر رہی ہے کہ امام احمد ابن حنبل سے جا کر میرے لیے دعا کرا دو، اور میں بات سے کہتا ہوں کہ بھی دعا سے کیا فائدہ ہوگا، اتنا پیسہ لگا لیا، دعا سے کیا فائدہ ہوگا؟ امام احمد ابن حنبل پر بوجھ پڑا، اور امام احمد ابن حنبل نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، دعا سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ لڑکا جو تھا وہ وہاں سے چلا گیا۔ ہمیشہ یاد رکھنا، دعا جو ہے صالحین کی کبھی رد نہیں ہوتی۔ صالحین سے دعا کرائیے۔ دعا میں 3 چیزیں ہیں، دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، یا تو محفوظ ہو جاتی ہے یا مقبول ہو جاتی ہے۔ جب وہ لڑکا چلا گیا تو امام احمد بن حنبل نے وہی بیٹھے بیٹھے قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ کے سامنے کہا کہ اے اللہ، اس لڑکے نے میری توہین کی ہے، اے اللہ میں نے تیرے قرآن کے لیے بہت تکلیف اٹھائی ہے، سالوں جیل میں رہا ہوں، کوڑے کھائے ہیں، اور جیل میں بھی بھوک برداشت کی ہے، صرف تیرے قرآن کے لیے، اور کوئی غرض نہیں۔ قرآن کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو جیل میں رکھا گیا تھا۔ اے اللہ، تو میری لاج رکھ لینا، یہ توہین کر کے گیا ہے، اے اللہ اس کی ماں کو تو شفا دے دے۔ اتنا جملہ کہا۔ وہ لڑکا
جب گھر پہنچا تو اس کی ماں باہر دروازے پر انتظار کر رہی تھی، بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، صحیح سلامت جو چل نہیں سکتی تھی، بول نہیں سکتی تھی، سکرات میں تھی، وہ ماں جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے۔ جاتی ہی ماں جو ہے اپنے بیٹے سے چمٹ گئی، بیٹا ماں سے چمٹ گیا، ارے امی تم تو اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، یہ کیا ہوا؟ وہ بولا کہ وہی احمد ابن حنبل کی دعا اللہ نے قبول کی ہے۔ یہی احمد ابن حنبل نے اتنی قرآن، صرف اتنا جملہ کہا، تیرے قرآن کے لیے میں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اے اللہ اس قربانیوں کے طفیل میں تو اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک کر دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب پتا چلا کہ احمد ابن حنبل کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو ہمیشہ ایک بات کہا کرتے تھے امام شافعی، میری دو تمنائیں ہیں کہ احمد ابن حنبل جس کرتے میں ہوتے تھے اور جس چادر میں ہوتے تھے اور ان کو کوڑے مارے جاتے تھے، وہ چادر مجھ تک پہنچ جائے تاکہ میرا کفن بنے، یا وہ چادر میرے پاس آ جائے یا وہ کرتا میرے پاس آ جائے، میں اس کو دھو کر اس کا پانی میں پیوں، اس کو پانی میں ڈال کر میں وہ پانی پیوں، یہ امام شافعی کہا کرتے تھے۔ تو دعا بہت بڑی چیز ہے، دعا کروائیے صالحین سے، مایوس نہ ہوئیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے دین کے لیے قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔